الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم اور معزز سامعین کرام، الحمدللہ اللہ کی تعریف کے ساتھ فضائل اعمال کا یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے۔ کل کے درس میں ہم لوگوں نے سنا تھا کہ سماج اور معاشرے کو ایک بہتر سماج اور معاشرہ بنانے کے لیے مسلمانوں میں آپس میں ہمدردی، اخوت اور بھائی چارگی قائم کرنے کے لیے، ان کے مشکل اوقات میں ایک دوسرے کا سہارا بننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرض کو ہماری شریعت کا حصہ بنایا۔ تو قرض دینے کی فضیلت سے متعلق کچھ باتیں ہم نے سنی تھیں۔ اسی سلسلے کا ایک دوسرا درس جس میں آج ہم سنیں گے کہ جس کو قرض دیا جاتا ہے، یعنی مقروض، جس کو قرض دار کہتے ہیں، قرض دار کے ساتھ حسن معاملہ کرنے کی کیا فضیلت ہے۔ اسلام نے جہاں ضرورت مندوں کے لیے قرض دینے کی ترغیب دلائی ہے، وہیں مقروض کے ساتھ حسن معاملہ کرنے کی بھی تلقین کی ہے، اس کے ساتھ نرمی سے پیش آنے پر ابھارا ہے، اور وہیں تنگ دست کو مہلت دینے اور رخصت دینے، ممکن ہو تو اس قرض کے مال میں کچھ حصہ کم کرنے یا اللہ نے فراوانی عطا فرمائی تو پوری کی پوری معاف کرنے کی گنجائش رکھنے کی بھی شریعت اسلام نے فضیلت بیان فرمائی۔ چند حدیثیں ہمارے سامنے ہیں جو اس بات کی فضیلت پر دلالت کرتی ہیں کہ جب ہم کسی کو قرض دیتے ہیں، آگے والے کے پاس قرض کی مدت مکمل ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد جب ہم اس سے مطالبہ کرتے ہیں تو ہمارا مطالبہ کیسا ہونا چاہیے۔ صحیح بخاری کی حدیث جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، رحمہ اللہ رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى، کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحم کرے جو آدمی لین دین کے وقت جب معاملہ کرتا ہے تو اس میں آسانی اور سہولت کا معاملہ انجام دے۔ ایسے آدمی پر جو لیتے اور دیتے وقت جب کوئی چیز خریدتا ہے، وَإِذَا اشْتَرَىٰ جب کوئی چیز بیچتا ہے، تو ایسے موقع پر اس کے ساتھ آسانی کرے، اور جب قرض کا تقاضا کرتا ہے تو اس وقت بھی بندہ آگے والے کے ساتھ، مقروض کے ساتھ سہولت کا معاملہ کرے۔ ایسے بندے پر اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ رحمہ اللہ رجلا، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک معنی یہ کہ یہاں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس آدمی کے لیے دعا رحمت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جو اپنے لینے اور دینے یا قرض کا مطالبہ کرتے وقت آسانی کا معاملہ اختیار کرتا ہے۔ تو ایسے بندے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے۔ ایک دوسرا معنی اس کا یہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام دعا نہیں کر رہے ہیں بلکہ اللہ کی طرف سے، بلکہ یہ خبر دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے پر رحم کرتا ہے۔ دوسری حدیث اس سلسلے کی ہے جہاں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، ترمذی کی یہ روایت صحیح روایت ہے، غفر اللہ لرجل کان قبلکم، اللہ کے نبی گزشتہ لوگوں کے واقعات بھی شریعت اسلام میں بیان فرمایا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی بتا رہے ہیں یہاں پر کہ پرانے لوگوں میں سے ایک آدمی ایسا تھا، کان سہلا اذا باع، جب وہ کوئی چیز بیچتا یا کوئی چیز خریدتا تو وہ آسانی کا معاملہ اپناتا تھا، آگے والے کے ساتھ آسانی کا پہلو غالب رکھتا تھا۔ وَإِذَا اقْتَضَىٰ، اور جب قرض کا وقت آ جاتا، معاہدے کا وقت طے پاتا، تو اس کے بعد جب تقاضا کرنے کی بات آتی تو ایسے معاملے میں بھی وہ سہولت کرتا۔ تو اللہ کے نبی بتا رہے ہیں یہاں پر کہ غفر اللہ لرجل، ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، اس کی مغفرت فرما دی۔ یہ دوسری فضیلت ہے۔ پہلی فضیلت یہ کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے پر رحم کرتا ہے، دوسری فضیلت یہ کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی مغفرت کر دیتا ہے، تیسری فضیلت اس کی یہ ہے کہ افضل المؤمنین، اللہ کے نبی کی ایک حدیث میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ ایسی قرض کے تقاضے میں آسانی اختیار کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
کہ یہ مومن بندوں میں سب سے بہترین بندے یہ بندے ہیں۔ چوتھی فضیلت اس کی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اگر آسانی پیدا کرو گے یسمح لک، اگر تم سہولت پیدا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے سہولت پیدا کرے گا۔ ایک اور روایت صحیح نسائی کی روایت صحیح ہے، جس میں اللہ کے نبی نے کہا ادخل اللہ رجلا کان سہلا مشتریا وغفر اللہ لرجل کان قبلکم کان سہلا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے لیے آسانی پیدا فرماتا ہے، اس کے معاملات اور اس کے امور میں اللہ رب العالمین آسانی رکھتا ہے، جو دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ اس کے بعد کی جو روایت ہے من اراد ان یستجاب دعوتہ، جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی گئی دعائیں قبول ہوں، جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس نے جو اللہ سے مانگا اللہ اس کو دے دے، تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ جس کو بھی قرض دے واپسی کا جب مطالبہ کرنا پڑے تو اس میں سہولت اور نرمی کا پہلو غالب رکھے۔ ایسے آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو یہ فضیلت عطا فرماتا ہے کہ جو وہ دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرما لیتا ہے، مستجاب الدعوات وہ بن جاتا ہے۔ ایک فضیلت اس کی یہ بھی کہ وَأَن تُكْشَفَ كُرْبَتُهُ، کہ اس پر جو مصیبت یا تکلیف یا پریشانی یا بلائیں آتی ہیں، ان مصیبتوں اور پریشانیوں کو وہ چیزیں اللہ تعالیٰ ان کو ہٹا دیتا ہے۔ ہٹانے کے پیچھے سبب یہی ہے کہ وہ تقاضا کرتے وقت آسانی کا پہلو غالب رکھتا ہے۔ ایک اور روایت جس میں ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بتاتے ہیں کہ من سرہ ان ینجیہ اللہ من کرب یوم القیامہ، جو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن کی سختیاں اس پر سے ہٹا دے، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر سے وہ قیامت کی سختیوں کو کم کرے گا، ہٹائے گا۔ اور دوسری چیز ان یذلہ تحت عرشہ، اور اللہ کے عرش کے سائے میں جن لوگوں کو اللہ جگہ دے گا اس میں سے ایک آدمی یہ بھی ہے جب قرض کا مطالبہ کرنے میں سہولت پیدا کرتا ہے۔ یہ 5-7 حدیثیں آج ہم نے سنی، یہ تمام حدیثیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ جب ہم کسی کو قرض دیتے ہیں تو جب واپسی کا وقت آتا ہے تو اس وقت کے بعد جب ہم اس سے تقاضا کرتے ہیں تو اس تقاضے میں نرمی کے پہلو کو غالب رکھنا چاہیے۔ دیکھیں شریعت اسلام نے کتنی باریکیوں کا خیال رکھا۔ ایک تو سب سے پہلی بات قرض دینے کی تلقین کی، تاکید کی اور اس پر فضیلتیں بیان فرمائیں۔ پھر قرض کی واپسی کا جب وقت آتا ہے تو اس کے تقاضے میں بھی قرض دینے والے پر اللہ نے شریعت میں یہ چیزیں ملحوظ رکھی کہ وہ ان باتوں کا خیال رکھے گا، نرمی کا پہلو غالب رکھے گا۔ تو جو ہم نے کل باتیں سنی تھیں انہی باتوں کو جوڑ کر یہ آج کی باتیں مجھے اور آپ کو سمجھنی چاہیے کہ معاشرے میں قرض کا دروازہ کھلا رہے گا تو ہمارا معاشرہ پرامن معاشرہ کہلائے گا، اخوت، بھائی چارگی اور ہمدردی کا معاشرہ کہلائے گا۔ اگر ہم قرض کا دروازہ بند کر دیں گے تو سود کی لعنتیں ہمارے درمیان عام ہو جائیں گی، جیسا کہ آج مشاہدے سے ہم کو معلوم پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شریعت کی ان تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے اور اللہ تعالیٰ کی اس شریعت کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔